أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه. پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی انسان کو کس طریقے سے اور کتنے مراحل سے گزار کے انسان کو پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد انسان کو آخر وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے اور وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں فرما رہے تھے کہ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ ابھی ان لوگوں نے ابھی تک پورا نہیں کیا. یعنی جس چیز کا اللہ نے مکمل طریقے سے حکم دیا ہے وہ چیز ہر ایک انسان اس کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا ہے. یعنی ہر ایک انسان آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مطابق ہم جو ہے دین پر کیا ہے عمل کریں، ہم کو جو اچھا لگے گا وہ ہم کیا ہے کریں گے. تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکمل طریقے سے کیا ہے جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس سے کیا ہے رک جاؤ. آگے فرما رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، کہ انسان خود اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانا کی طرف دیکھیں. یعنی کہ جو ہم اور آپ جو غذا کھا رہے ہیں، کھانا جو کھا رہے ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان خود اپنے کھانا کی طرف دیکھے کہ اس کھانے کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے یعنی کہ زمین کے نیچے سے نکالا اور کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اس کو ہم لوگ کیا ہے کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹی جو بنتی ہے اس کے پیچھے جو ہے بہت سارے محنت ہوتے ہیں، لیکن اس کو بنانے میں اور بننے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اس کو پھینکنے میں 5 منٹ میں انسان جو جتنا کھانا ہوا کھا لیا اس کو ادھر سے پھینک دیا. لیکن اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا انسان خود اس کو سوچ لیا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ انا صببنا الماء صبا، کہ بے شک ہم نے آسمان سے بہت بارش برسایا. ہے کہ نہیں؟ بارش برسایا. اس کے بعد جو ہے آگے فرما رہے ہیں کہ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے ایک عجیب انداز میں اور ایک عجیب انداز سے جو ہے زمین کو پھاڑا. ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ تو زمین کے نیچے جو ہے بیج کو دبا دیتے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ نے کیا ایک نظام چلایا کہ اسی زمین کو وہ دانہ جو ہے عجیب انداز میں پھاڑ کے جو ہے وہ نکل جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے. ہمارے بس میں ہے اس کو پھاڑ کے نکالنا؟ نہیں. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اس کو زمین کے نیچے دبا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو زمین کے نیچے سے جو ہے زمین کو پھاڑتے اس کو نکال دیتا ہے. ہلکا کمزور کوپل ہوتا ہے، لیکن اسی کمزور کوپل کے ذریعے سے زمین کو پھاڑتا وہ نکلتا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور اس میں جو ہے سمجھے کہ گھنے باغات کیا ہے بہت سارے گھنے باغات غلے وغیرہ ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ وَعِنَبًا، اور انگور، وَقَضْبًا، اور ترکاریاں. سبزی بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے ہی ہے کہ نہیں؟ ابھی گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، بھنڈی ہے، پرول ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہے؟ سب زمین سے ہی. آگے فرما رہے ہیں کہ وَالزَّيْتُونَ وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، یہ سب بھی کہاں سے ہے؟ زمین سے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور سمجھے کہ بہت سارے گھنے گھنے باغات، جنگل. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور بہت سارے میوے، اور وَأَبًّا، جانوروں کے لیے چارہ جو ہے نکالا. کیا ہے؟ جانوروں کے لیے چارہ نکالا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ متاعا لکم، تاکہ تم اپنے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تم اپنے جانوروں کے لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہے کہ نہیں؟ جانور ہم ہی لوگ پالتے ہیں، اور اس جانور کا خیال رکھنا ہم ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جو لوگ پالتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث بھی بہت ساری ہے. تو ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے ساری چیزوں کو ہمارے ہی فائدے کے لیے کیا ہے بنایا ہے. اگر وہ چارہ جانور نہ کھائے، گائے نہ کھائے، تو صحیح طریقے سے دودھ بھی نہیں دے سکتا ہے. تو سارا نظام کس سے ہے؟ زمین کی ہی چیزوں سے ہے ہو رہا.
اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو بس ایک زوردار ایک آواز آئے گی جس سے ہمارے کان جو ہے پھٹ جائیں گے. تو اس سے مراد ہے قیامت جو قائم ہوگی تو جو ان کی آواز ہوگی اس آواز کی وجہ سے انسان کے کان جو ہے کیا ہے پھٹ جائیں گے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آخرت کا منظر کھینچ رہے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی سے بھاگے گا، دیکھنا نہیں چاہے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں اپنے بیٹے سے، کیا ہے ماں اپنے بیٹے سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی اور بچے، یہ سب جو ہے ایک دوسرے سے کیا ہے بھاگتے پھریں گے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہر ایک انسان اس دن جو ہے نفسی کے عالم میں ہوگا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہے گا، ہے کہ نہیں. ہر ایک انسان کو اپنی ہی خواہش ہوگی کہ ہم کیسے بچ جائیں. ہر ایک انسان نفسی کے عالم میں ہوگا کہ ہمارا کیا بنے گا. تو جس کی وجہ سے انسان جو ہے سمجھیے ایک دوسرے سے کیا ہے بھاگتا پھرے گا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرۃ، اس دن تم دیکھو گے کہ بعض لوگوں کے چہرے جو ہے بہت ہی شاداب، یعنی کہ بہت ہی خوش مزاج ہوں گے، ان کے چہرے پر خوشی ہوگی، ان کا چہرہ جو ہے چمکتا دمکتا ہوگا. اور آگے فرما رہے ہیں کہ ضاحکۃ، ان کے چہرے پہ ہنسی ہوگی. اور مستبشرۃ، اور وہ خوشی خوش ہوں گے. یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ نیک لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر نیکی والا کام کرتے تھے، تو ان کا چہرہ کل قیامت کے دن جو ہے چمکتا دمکتا ہوگا، اور ان کے چہرے پر خوشی ہوگی، یعنی کہ ہنسے گا وہ، اور خوشی بھی ہوگی. اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور اس دن تم دیکھو گے کہ کتنے لوگوں کے چہرے جو ہے بالکل ایسا لگے کہ ان کے چہرے پہ جو ہے مٹی جو ہے لگا دیا گیا، یعنی بہت ہی خراب ان کا چہرہ ہو جائے گا. آگے اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، ایسا لگے کہ جیسے کہ سیاہی نے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا، یعنی کالا جو سیاہی ہوتا ہے اس سے جو ہے ان کے چہرے کو ایسا لگے کہ ڈھانپ دیا، وہ کالا بالکل ڈھانپ دیا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے اور جو فاجر ہوں گے، یہ دو لوگ ہوں گے. تو یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کافر سے مراد جن کا عقیدہ غلط ہوگا، جن کا کیا ہوگا عقیدہ کیا ہوگا غلط ہوگا. اور فجر سے مراد جو فاسق جو گنہگار ہے، یہ اس سے یہ لوگ مراد. اب یہاں پر عقیدہ ہمیں سمجھنا ہوگا. عقیدہ سے دیکھیں، یہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے ہلکا سے بھی ڈگمگا گئے تو ہمارا ایمان خطرے میں جا سکتا ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. جو ہے گائے اگر دودھ نہیں دے رہی ہے تو کئی لوگ آتے ہیں وہ نمک کھانے کے لیے اور بہت ساری چیزیں لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے، اس کے کھانے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ اگر جس کا بھی عقیدہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے تقسیم پر اور اللہ نے قرآن کے اندر جو فرمایا ہے اس پر آپ ایمان نہیں لائے. وہ تو گائے پر تھوڑے لگے، وہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے. ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم کہ ان کو نظر لگ گئی؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے، مانتے ہیں نظر لگ گئی ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ نمک یا اور بھی چیزیں جو ہیں اسی کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. جانوروں کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانوں پر نظر لگتی ہے. لیکن اس کی دعا بھی ہے کہ معوذتین ہے اس کو پڑھ کے انسان اپنے بدن پر پھونک لے. لیکن یہ نہیں جی نہیں، دعا تو آسان ہے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. آپ نے جو ادھر کیا نام اس کا، ادھر جو کور پٹی کرتے ہیں اس کو، ادھر سے بھی کئی لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ تھا امام صاحب ہیں، اچھے لوگ ہیں،
تو تھوڑا سا دیکھیے ہمارے بچے کا، گائے کا تو نہیں آیا ہے، بچے کا اور بیوی کی، آدمی کی طبیعت خراب ہے تھوڑا سا، تو ہم تو اتنا کرتے ہیں دعا وغیرہ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، اور اللہ سے دل میں یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ٹھیک کرنے والی ذات تو تیری ہی ہے، تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے، میرے بس میں کچھ نہیں۔ اس لیے ہم لوگ بھی کیا ہے، عقیدہ درست رکھیں، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔